ہم زندگی کے تمام شعبوں میں چل رہے ہیں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، معاشرے میں، شادیوں میں، بے شمار چیزیں ہم سے متعلق ہیں دنیا میں۔ اس میں آدمی حکم پر چلنے میں کیا عذر پیش کرتا ہے؟ حکم پر چلنے میں کیا عذر پیش کرتا ہے؟ یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہے واقعہ۔ جی ہاں، لوگ بے شمار اعذار پیش کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، تو آپ نے یہ حکم دیا ان کو، فرمایا کل بیمینک، کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے خیال کیا کہ ان کی بات سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ضروری بات ہے، جو کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، تو لوگ سوچتے ہیں، نہ کرنے والے سوچتے ہیں کہ ان کی بات سے بچنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جاوے، کیا عذر پیش کیا جاوے جس سے ان کی بات سے ہم بچ جاویں۔ جی ہاں، تو ان صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس سے بچنے کا ذریعہ، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو نے فوراً یہ کہا، جواب دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں۔ سنو، یہ عذر پیش کیا تاکہ آپ کی بات کا جواب ہو جائے، اور لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ بھائی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو لوگ یہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، یہ تو معذور ہے کیونکہ اس کا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں، اس لیے بائیں سے کھا رہا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، یہ ایک مثال ہے بس، اپنے ہم پوری زندگی کو اس مثال پر فٹ کریں، ذرا یہ میں کہنا چاہتا ہوں، پوری زندگی کو مثال پر فٹ کرو۔ جی ہاں، تو پوچھ لے آپ، آج آپ نماز میں نہیں آئے، کیا ہوا؟ آج آپ نماز میں نہیں آئے تھے، کیا بات ہو گئی؟ تو یوں نہیں کہے گا کہ ہاں غفلت ہو گئی، نہیں، کہ میں اپنی اس عیب کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کیا عذر پیش کروں؟ ہاں، وہ کوئی عذر ڈالے گا، کوئی عذر پیش کرے گا۔ جی، کوئی عذر پیش کرے گا، ایسا عذر پیش کرے گا کہ جس سے سامنے والا کہ ہاں بھائی آپ کی غلطی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عذر ایسا پیش کرے گا۔ تو یہ میں جو مثال دے رہا ہوں، اس مثال کو ہم یاد رکھیں ہر موقع پر، اس مثال کو ہر موقع پر یاد رکھیں۔ جی ہاں، کیونکہ احکام تو مستقل ہیں، مسلسل، تسبیح کے دانے اس طرح مسلسل ہوتے ہیں، اس طرح احکامات مسلسل ہیں۔ مسلمان کے 24 گھنٹے اطاعت میں بدے ہوئے ہیں، جس طرح کافر کے 24 گھنٹے خواہشات و غفلت میں بدے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، کافر کی زندگی میں غفلت مسلسل ہے، اور مومن کی زندگی میں ذکر مسلسل ہے، ذکر ہر موقع پر اللہ کا حکم ہے کوئی۔ کافر کی زندگی غفلت کے ساتھ ہے، اور مومن کی زندگی ذکر کے ساتھ۔ جی ہاں، کہ ہر وقت کوئی حکم ہے۔ تو اس نے آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے عذر پیش کیا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، دایاں ہاتھ میرا اٹھتا نہیں ہے۔ تو آپ نے بد دعا دی فوراً، سنو، آپ نے بد دعا دی، آپ نے فرمایا ان صاحب سے، اللہ کرے تمہارا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ کے کہتے ہی اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ مفلوج ہو گیا اس کا، اس کے پھر وہ ہاتھ اٹھتا نہیں تھا، دائیں ہاتھ۔ جی ہاں، ایک کھانا کھانے کی سنت کے انکار کی وجہ سے وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ جی ہاں، کھانا کھانا تو ایک وقت کی ضرورت تھی، باقی 24 گھنٹے کی تمام ضروریات سے ہاتھ بیکار۔ آپ نے دعا دی، اللہ کہتے رہا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ سنو غور سے، یہ کسی فریضے کے انکار کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ کسی فریضے کے انکار سے نہیں ہوا،
بلکہ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے. یہ ایک سنت کے اے بھائی، یہ ایک سنت کے انکار سے وہ دیکھو تمہارا برابر والا، نہ وہ غلط بات ہے. سیدھے ہو کے بیٹھو، بات دھیان سے سنو. ایک بات ہے، ایک کھانا کھانے کی سنت کے انکار پر اتنی سخت دھمکی، سنو، اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول کے امر کی کیا حیثیت ہے، حکم کی کیا حیثیت ہے. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ بات تو معمولی ہے، بات تو معمولی ہے اور کوئی حرج نہیں تھا. قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ وہ فرما رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو میں کہوں گی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب دائیں سے کھاتا ہوں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں، تو آپ نے دعا دی، میں تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. جی ہاں، تو ساری ضروریات میں اور سارے مقاصد میں سب میں اس ہاتھ کے استعمال سے محروم ہو گیا، ہاتھ بیکار ہو گیا، سوکھ گیا ہاتھ. تو ہم نے یہ مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کہیں حکم آئے گا معمول کے خلاف، کہیں حکم آئے گا جذبے کے خلاف. جذبے کے خلاف، جی ہاں، جذبہ ہے. کیا ہے جذبہ؟ سنو، میں مثال دیتا ہوں جذبے کی. حدیبیہ میں صحابہ کرام عمرے کے لیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے وعدہ کیا کہ ہاں عمرہ کریں گے. صحابہ نے عمرے کی تیاری کی، عمرے کے لیے گئے. جب آپ صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے پہنچے تو مشرکین نے آپ کو عمرے سے روک دیا. آپ کو عمرہ ہم نہیں کرنے دیں گے، آپ کا راستہ بند کیا. دھیان سے سننا پوری بات. آپ کا راستہ بند کیا، آپ کو، آپ کے صحابہ کو عمرے کی اجازت نہیں دی، تو ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے قتال کے لیے نہیں آئے، اور یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. سارے عرب آتے ہیں، سارے ممالک آتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں. تو جس طرح سب کے لیے یہ کام ہے، ہمارے لیے بھی یہ کام ہے. دھیان سے سننا بات. اس طرح کام سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی کام ہے. کسی کو کام سے روک سکتے ہیں، کسی کو کام سے نہیں روکا جا سکتا. ہاں، کام سب کے لیے ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر سب کے لیے ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے کسی کو روکے؟ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے کسی کو روکے اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا ظالم اس کو فرمایا. جی ہاں، سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں میں ذکر کرنے سے اور اللہ کے گھروں کا آباد کرنے سے لوگوں کو روکے. وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وسعی فی خرابھا، اور کوشش کرے مسجدوں کو ویران کرنے کی بجائے آباد کرنے کے. اور فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ ان کے دلوں میں ایسا خوف اور ایسا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے کہ یہ ان مسجدوں کی طرف آتے ہوئے ڈریں گے. اس طرف آتے ہوئے ڈریں گے. جی ہاں،
وہ توجہ سے بات سننا. حدیبیہ، یہ حدیبیہ تو بہت سے اصولوں کا قصہ ہے. مشرکین نے آپ کو روکا عمرے سے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیے. آپ فرمایا کہ ہم قتال کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، کہ نہیں ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اور شرطیں لگائیں. کیا لگائیں؟ شرطیں لگائیں. جی ہاں، کہ آپ رسول اللہ کے لفظ کاٹیے، ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے، اور ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا. یہ شرطیں لگائیں. ہاں حدیبیہ. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں سب شرائط منظور ہیں، سب شرطیں منظور ہیں. مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے.